نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء طالبات و محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا دوسرا حصہ آن لائن کورس کی صورت میں جاری ہے، اور آج لیسن پلان کے مطابق ہماری کلاس نمبر ہے 37 یعنی 37۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری، اور اس قصے کا دوسرا حصہ مطالعہ اس کا کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ یہ دوسرے حصے کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوگا۔ آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورۃ الاعراف کی آیات 130 تا 135 کا، اور ساتھ ہی علم و عمل کی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک پارٹ 2 جو ہے ختم ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا، تو پارٹ 1 کے اختتام پر بھی آپ کے سامنے علم و عمل کی باتیں ہم نے رکھی تھی، آج بھی انشاءاللہ رکھیں گے۔ صفحات، جو کتاب کے صفحات ہمارے سامنے ہیں وہ صفحہ نمبر 121، 122 اور 124، بک 2 پیج نمبر 121، 122 اور 124 ہمارے سامنے۔ تو آئیے آج کے لیسن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور مقاصد مطالعہ کی طرف چلتے ہیں، یعنی لرننگ آؤٹ کم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کلاس نمبر 37 کے حوالے سے کن باتوں کو ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چند باتیں مقاصد مطالعہ کے حوالے سے۔ پہلی بات، اللہ سبحانہ وتعالی نے آل فرعون پر کیا کیا عذاب نازل فرمائے، مختلف عذابوں کا بیان اس میں آئے گا۔ نمبر 2، آل فرعون کو جب کوئی آسائش پہنچتی تو وہ اس کی وجہ کسے قرار دیتے، اور تیسری بات، آل فرعون کو جب کوئی برائی پہنچتی تو وہ اس کی وجہ کسے قرار دیتے، اچھے حالات تو کس کی وجہ، اس کی وجہ کس کو قرار دیتے، اور برائی اگر آ جائے، تکلیف آ جائے تو کس پر الزام لگاتے، یہ بیان بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ پھر مقاصد مطالعہ میں چوتھی بات آج کے لیسن کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں آل فرعون کی کیا رائے تھی، جو معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، آل فرعون اس کو کیا کہتے تھے، اس پر بات ہوگی۔ اور آخر میں پانچواں نقطہ ہے، عذاب آنے پر آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا وعدہ کرتے تھے، عذاب آنے پر آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا وعدہ کرتے تھے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ تو یہ وہ نقطے ہیں جو مقاصد مطالعہ یعنی لرننگ آؤٹ کم کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے۔ اب آئیے آج کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت اور ان کے ترجمے کا اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الاعراف ہے اور آیات 130 تا 132 اس وقت آپ کے میرے سامنے اسکرین پر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور یقیناً ہم نے آل فرعون کو پکڑا، بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، قحطوں اور پھلوں میں نقصان کے عذاب سے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب انہیں اچھائی پہنچتی، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، تو کہتے یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی، يَطَّيَّرُوا، تو بدشگونی ٹھہراتے، بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی۔ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ، آگاہ رہو اللہ کے نزدیک انہی کی نحوست مقدر ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَقَالُوا، اور وہ لوگ کہنے لگے، مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ، تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کرو، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، تو بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگلی آیات سورۃ الاعراف کی آیات 133 تا 135۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، یہ میں نے ملا کر پڑھ دیا، پھر ہم نے ان پر بھیجے، عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں، وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، اور مینڈک اور خون، آیات مفصلات، الگ الگ نشانیاں، فَاسْتَكْبَرُوا، تو انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم قوم تھی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا، قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ، تو کہتے کہ اے موسیٰ آپ دعا فرمائیں، لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے اپنے رب سے،
بما عہد عندک، اس کے ذریعے سے جو اس نے آپ سے عہد فرما رکھا ہے، لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیں گے، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم ضرور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے، إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک مدت تک کے لیے، ہم بالغوہ، جس کو پہنچنے والے ہوتے، اذا ہم ینکثون، تب وہ عہد توڑ دیتے۔ یہ الحمدللہ سورۃ الاعراف کی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ ہوا مکمل۔ آج کے لیسن کے آج کے سبق کے حوالے سے اب ان آیات کی تشریح کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 130، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور یقیناً ہم نے آل فرعون کو پکڑا قحطوں اور پھلوں میں نقصان کے عذاب سے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کے آل فرعون پر عذاب، قحط، اور نمبر 2 پھلوں کا نقصان، یہ مختلف عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا۔ مقصد کیا تھا؟ یہ جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، دعوت توحید کو جھٹلا رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی بات تسلیم نہیں کر رہے، اس پر ان کو جھنجھوڑا جائے، ان کے دل نرم ہوں تاکہ حق کو قبول کریں۔ تو 2 عذابوں کا یہاں پر ذکر، نمبر 1 قحط کا عذاب، اور نمبر 2 پھلوں کا نقصان۔ کچھ اور عذابوں کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ آل فرعون پر عذاب نازل کرنے کی وجہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جب مشکل میں انسان ہوتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے، دل نرم ہوگا تو نصیحت قبول کرنا، بات ماننا آسان ہوگا۔ نصیحت حاصل کرنے سے مراد شرک اور ظلم سے باز آ جائیں۔ یہ شرک میں مبتلا تھی یہ قوم، ظلم کر رکھا تھا، غلام بنا رکھا تھا فرعون اور آل فرعون نے بنی اسرائیل کو۔ اللہ نے عذابوں میں مبتلا کیا تاکہ دل نرم ہو اور یہ نصیحت حاصل کریں اور شرک اور ظلم سے باز آ جائیں۔ اگلی آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 131 131، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، پھر جب انہیں اچھائی پہنچتی تو کہتے یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی تو بدشگونی ٹھہراتے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، آگاہ رہو اللہ کے نزدیک انہی کی نحوست مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسائش پہنچنے پر آل فرعون کا طرز عمل، آسانی اور راحت ملتی تو کیا کرتے؟ آل فرعون کو جب کوئی آسائش پہنچتی تو وہ اس کی وجہ خود اپنے آپ کو قرار دیتے، یہ ترقی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، یہ مال ہم نے خود سے کمایا۔ یہ جو انسان میں تکبر آ جاتا ہے نا، دنیا پرست انسان میں، وہ ان کا معاملہ بھی تھا۔ ذرا راحت ملے، آسائش ملے، یہ تو ہماری اپنی وجہ سے، ہمارا علم ہے، ہماری قوت ہے، ہماری محنت ہے، ہماری طاقت ہے۔ برائی پہنچنے پر آل فرعون کا طرز عمل، آل فرعون کو جب کوئی برائی پہنچتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کی نحوست کو اس کی وجہ قرار دیتے۔ استغفر اللہ، نحوست، یہ تمہاری وجہ سے برائی ہم پر آ رہی ہے، استغفر اللہ۔ ذرا تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو ایمان والے تھے کہتے تمہاری نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا، استغفر اللہ۔ آل فرعون کو پہنچنے والی برائیوں کی وجہ کا بیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کفر اور شرک کی نحوست کو اس کی وجہ قرار دیا۔ یہ تو کہہ رہے تھے کہ نحوست موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، استغفر اللہ۔ اللہ فرما رہا ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے یہ سب ان کے ساتھ مصائب آ رہے ہیں، یعنی مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانی اکثر لوگوں کے اپنے گناہ اور کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا معاملہ۔ آل فرعون میں سے اکثر لوگوں کا طرز عمل، آل فرعون میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ ان پر آنے والی برائیوں کی وجہ ان کے کفر و شرک کی نحوست ہے۔ اپنے گناہوں پر توجہ نہیں، اپنے کرتوتوں پر توجہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حق کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی غلط باتوں پر ان کو توجہ دلاتے کہ اصلاح کرو، ان کو کہتے تمہاری نحوست ہے، استغفر اللہ۔ اپنے گناہ کو نہیں دیکھتے، اپنے کفر و شرک کے رویے کو نہیں دیکھتے، جس کی نحوست کی وجہ سے یہ لوگ مشکلات میں مبتلا کیے جا رہے ہیں۔ اگلی آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 132 132، وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ کہنے لگے تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ تاکہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کرو
تو بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آل فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ایمان پر جواب، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کسی صورت ایمان لانے والے نہیں، چاہے انہیں کوئی بڑی سے بڑی نشانی ہی کیوں نہ دکھا دی جائے، یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے، بڑی سے بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی حق قبول کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں آل فرعون کی رائے، وہ معجزات کو جادو کہتے تھے، معاذ اللہ۔ یہ بات ہم پہلے کئی مرتبہ پڑھ کر آ چکے، لیکن بار بار آیات قرآن میں آئی ہیں تو ہم اس کو دہرا رہے ہیں۔ تو بڑی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے دکھائیں، مگر یہ لوگ ان نشانیوں کو، ان معجزات کو جادو کہتے تھے، معاذ اللہ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 133، آیت 133۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ پھر ہم نے ان پر بھیجے طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، الگ الگ نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آل فرعون پر مزید عذاب کا نزول۔ پچھلی آیت جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی اس میں 2 عذابوں کا ذکر تھا، قحط کا اور پھلوں کے نقصان کا، اب مزید 5 کا بیان آ رہا ہے۔ نمبر 3 طوفان، پہلے 2 کا ذکر آ چکا ہے، مزید عذاب کون سے ان پر آئے؟ طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آل فرعون پر اتنے عذاب اس لیے نازل فرمائے کیونکہ وہ متکبر اور مجرم قوم تھے، متکبر، تکبر کرنے والے۔ کبھی طوفان کا معاملہ آ جائے تو ان کا نقصان ہو جائے، کبھی ان کے فصلوں کو ٹڈیاں آ کر چٹ کر جائیں، یعنی کھا جائیں، کبھی ان کے اناج میں جوئیں نکل آئیں، کبھی کھانے پینے کی چیزوں میں مینڈک نکل آئے، کبھی کچھ کھائیں پئیں تو وہ خون کی صورت میں منہ سے نکل آئے۔ یہ طرح طرح کے عذاب مستقل اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجے کیونکہ یہ متکبر، تکبر کرنے والے اور مجرم لوگ تھے۔ اور ایک بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عذاب اللہ کیوں بھیجتا رہا ان پر، تاکہ دل نرم ہو اور یہ حق کو قبول کریں۔ اگلی آیت سورہ اعراف آیت نمبر 134، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ اے موسیٰ آپ دعا فرمائیں ہمارے لیے اپنے رب سے، بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، اس کے ذریعے سے جو اس نے آپ سے عہد فرما رکھا ہے، اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیں گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم ضرور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ عذاب آنے پر آل فرعون کا طرز عمل، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عذاب دور کر دینے کی دعا فرمائیں۔ یعنی جب کہتے ہیں نا ہمارے گھوٹ پھنستی ہے تو کچھ یاد آتا ہے، مشکل آئی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، پہلے تو انکار کرتے، کہتے مصیبتیں تمہاری وجہ سے آتی ہیں، استغفر اللہ، اور اب عذاب آ رہے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ دعا کریں آپ اللہ سے کہ عذاب ٹل جائے۔ عذاب آنے پر آل فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدے، وہ وعدے کرتے کہ عذاب ٹل جانے کی صورت میں ضرور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور ضرور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے دیں گے۔ یہ وعدے کرتے کون؟ بنی اسرائیل، کہ بس عذاب دور ہو جائے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے بھی دیں گے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئیں گے۔ یہ ہے جو ان کے جھوٹے وعدے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 135 اگلی آیت ہے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، پھر جب ہم سے عذاب ٹال دیتے ایک مدت تک کے لیے جس کو پہنچنے والے ہوتے، تب وہ عہد توڑ دیتے۔ یہ آج کی لیسن کی بھی آخری آیت ہے۔ عذاب ہٹ جانے پر آل فرعون کا طرز عمل، وعدہ خلافی کرتے تھے، نہ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کرتے۔ سارے عذاب ایک ساتھ تو نہیں ہے نا، ایک عذاب آتا دعا کروانے کے لیے آ جاتے، اچھا جی عذاب ٹل جائے گا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو جانے دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ عذاب دور کرتا، پھر آ کے جھوٹے وعدے کرتے۔ تو یہ ان کی مجرمانہ روش، یعنی جرم کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے۔ آل فرعون کی وعدہ خلافی کی سزا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کسی دوسرے عذاب میں مبتلا کر دیتا، وہی بات ہے، وعدہ خلافی کرتے اللہ کسی اور عذاب میں ان کو مبتلا کر دیتا۔ یہ ہے جو مستقل ان کے ساتھ عذابوں کا معاملہ اللہ نے کیا ہے۔ آل فرعون پر آنے والے کل عذاب کی تعداد 7 ہے۔ آیت نمبر 130 میں ہم نے 2 کا ذکر پڑھا تھا، اور اس آیت میں، پچھلی آیت میں بھی ہم نے
5 کا ذکر پڑھا، کل 7 قسم کے عذاب یکے بعد دیگرے 1 بائی 1 ایک ایک کر کے اس قوم پر آئے تھے۔ یہ تو الحمدللہ آج کی مطالعہ کی جانے والی آیات کا بھی بیان مکمل ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو بہت طویل ہے اس میں سے جو دوسرا پارٹ ہے، دوسرا حصہ ہے، وہ مکمل ہوا۔ پارٹ 1 کمپلیٹ ہوا تو ہم نے علم و عمل کی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، ہر لیسن کی بات رکھتے ہیں۔ اب حصہ 2 یعنی پارٹ 2 مکمل ہوا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا۔ تو ان آیات میں جو ہم نے اہم باتیں سیکھی ان میں سے کچھ باتیں علم و عمل کی باتیں اس عنوان سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلی بات، نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ زندگی کے کام کاج میں، کہیں پڑھائی میں، کبھی ایگزامس میں، کبھی خیر ایگزامس میں تو بہت اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے مسلمان بچوں کو، لیکن کھیل کود میں اسمارٹ فون کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال، پھر کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی جاب میں ہے، بھائی سب کام کرنے، مگر آدمی کبھی بھول جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو۔ ہر چند گھنٹوں بعد اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، اور ہمیں یاد رہتا ہے کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمیں عبادت کرنی ہے اللہ کی، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہدایت کی راہ پر چلنا ہے۔ یاد آ گیا؟ یہی نماز کا حاصل ہے کہ نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد کا ذریعہ۔ یہ بات سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں ہم نے سمجھی تھی۔ نمبر 2، ہمیں کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے۔ سورۃ القصص آیات 23 تا 24۔ جب بھی کسی کی پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، مظلوم کوئی ہو جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی مدد کریں۔ وہ جو قبطی مارا گیا تھا تو بنی اسرائیلی نے پکارا تھا نا، بہرحال کوئی مجبور ہے، مظلوم ہے، ضرورت مند ہے، کمزور ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے دین نے اس کی ہمیں تعلیم عطا کی ہے۔ تیسرا نقطہ جو ہم نے سمجھا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی پرورش اپنے دشمنوں کے گھر میں بھی کرا سکتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39، سورہ شعراء آیت نمبر 18 میں یہ بات آئی۔ اب تو یاد ہو گئی نا بات، پوری زندگی کا لیسن ہے۔ فرعون قتل کرنے کی باتیں کر رہا تھا سارے بچوں کو، اور جس بچے کو بڑا ہونا تھا اور فرعون کے مقابلے میں کھڑا ہونا تھا وہ فرعون کے دربار میں ہی پہنچ گیا، اور فرعون کے اخراجات پر ان کی پرورش ہوئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اس واقعے سے اللہ پر توکل بڑھتا ہے، اور مشکلات میں گھر جائیں تو یاد رہے اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی حقیقتاً اور مستقلاً ہمیں غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیات نمبر 40۔ مشکلات کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ۔ غموں کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ۔ مصائب کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ۔ کس سے مانگیں؟ اللہ سے۔ پریشان حال کی پریشانی کون دور کرتا ہے؟ اصل تو اللہ ہی ہے جس کا کل اختیار چل رہا ہے۔ 5ویں بات، ہمیں دین کی دعوت سختی کے بجائے نرمی سے دینی چاہیے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ کہیں کہیں سختی کی شاید کبھی ضرورت پیش آئے، عموم کے اعتبار سے بات کیا ہے؟ نرمی سے بات کرنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلال والی شخصیت رکھنے والوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرعون جیسے ظالم کی دربار میں بھیج رہا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کیجیے گا۔ نمبر 6، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پہلی بار پیدا فرمایا، اور وہی ہمیں قیامت کے دن دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55۔ جب ہم نہ تھے تو اللہ نے پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ اللہ ہمیں ہماری موت کا یقین بھی عطا فرمائے، اور کل کی، ہمیشہ کی، آخرت کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے 6 باتیں ہوئیں۔ 7ویں بات، مجرموں کو جہنم میں سخت سزا ملے گی، وہ نہ اس میں جی سکیں گے اور نہ مریں گے۔ استغفر اللہ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 74 بات ہم نے پڑھی۔ جہنم کا معاملہ ایسے کہ نہ بندہ جیے گا نہ مرے گا، شدید عذاب کی کیفیت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ 8ویں بات، ہمیں ہر ضرورت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی حقیقتاً اور مستقلاً مددگار ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 24۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی، یاد آ گیا، پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بھلائی میں سے تو جو بھی مجھے عطا فرما دے، میں تو اس کا محتاج ہوں۔ اور اللہ نے ساری مشکلات ان کی دور کر دیں۔ کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے۔ وہی تو ہمارا ہے جو ساری ہماری مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔
نویں بات، شرم و حیا انسان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 25، 2 لڑکیوں کا بیان آیا تھا، علیحدہ کھڑے ہو کر انتظار کرتی رہیں، مرد چلے جائیں گے پھر وہ بکریوں کو پانی پلائیں گی، اور جب ان میں سے لڑکی آئی جن کے والد نے بھیجا تو حیا کا پیکر بنتی ہوئی، شرم و حیا کا اظہار کرتی ہوئی۔ ہاں، شرم و حیا انسانوں میں سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے اور مردوں کے لیے بھی، تو شرم و حیا انسان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ لباس عمدہ ہونا چاہیے، نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ، مرد اور عورتوں کے درمیان بے تکلفی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت نے بہت سارے احکامات جو ہمیں عطا کیے ان کی پاسداری کرنی ہے۔ آخری بات ہے علم و عمل کی باتیں کے عنوان سے، کام میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ امانت دار ہونا بہترین خدمت گزار کی لازمی صفت ہے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 26، ایک شخص کے پاس ایک کام کی مہارت ہے مگر ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹا ہو، دیانتدار نہ ہو، خیانت کرنے والا ہو، تو وہ اپنی مہارت کو لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ تو اچھا خدمتگار کون ہوگا، اچھا ورکر کون ہوگا، اچھا امپلائی کون ہوگا؟ جس کے پاس مہارت بھی ہو، کوالیفیکیشن بھی اور امانت بھی ہونی چاہیے، تب کوئی امپلائی واقعتاً اچھا امپلائی ہوگا، تب کوئی ورکر اچھا ورکر ہوگا۔ یہ تعلیم بھی ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ملی ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 26 میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کا طویل قصہ جو ہم پڑھ رہے ہیں پارٹ 2 میں، الحمدللہ اس کا دوسرا حصہ مکمل ہوا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تیسرے حصے کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سے مزید ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔